ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ آیا قرآن کا موضوع کیا ہے اور قرآن کی غرض و غایت کیا ہے؟ اور کیا ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ آخر قرآن مجید کے اندر وہ کون سی بات ہے اور وہ کون سی چیز ہے جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا ہے؟ نہیں تو ہمارے ساتھ جڑیے رہیں، آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آخر ان سوالوں کا جواب کیا ہے۔ سب سے پہلے سامعین، کوئی کتاب بھی ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے کہ اس موضوع کے گرد وہ کتاب گھوم رہی ہوتی ہیں اور اپنے پڑھنے والے کو اپنا وہ مضمون سمجھا اور سکھا رہی ہوتی ہیں۔ یعنی ہمارے اس عالم کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں اور ان کتابوں کا ایک مضمون اور ایک موضوع ضرور ہوتا ہے اور وہ کتاب اس موضوع کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ آیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو کتاب ہدایت ہمارے پاس موجود ہے، جس سے ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں، اس کا بھی کوئی موضوع ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً اس کا بھی ایک موضوع ہے جس کے گرد یہ کتاب گھوم رہی ہے۔ آج سمجھنے کی کوشش کریں گے آخر وہ کون سا مضمون ہے۔ تو جب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے اس کے موضوع آ جاتے ہیں۔ ہم آسان سے موضوع لے کر آپ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے۔ ہمارے کچھ علماء اور مشائخ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی محامد، اللہ کے اختیارات اور بندے کے فرائض کو بیان کرنا، یہ قرآن مجید کا موضوع ہے۔ اور کچھ ہمارے مشائخ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع انسان کی کردار اور اخروی مقام کو یہ بیان کر رہی ہے، یہ قرآن مجید کا موضوع ہے۔ لیکن امام غزالی ایک بڑا اچھا موضوع قرآن مجید کا بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع ہی توحید ہے، وہ توحید کے گرد گھوم رہی ہے اور یہ اس بات کر رہی ہے کہ کائنات کا خالق بھی ایک ہے اور ایک چلانے والا بھی ایک ہے اور سارے اختیارات اس اللہ کے لیے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا موضوع ہے۔ ہم غرض و غایت کی طرف آتے ہیں کہ قرآن مجید کی غرض اور غایت کیا، اس کے مقاصد کیا ہے۔ جب ہم اس کے مقاصد کی طرف آتے ہیں، ہمارے مشائخ نے جو لکھا ہے ان کے مقاصد کو، کسی نے 6 لکھے ہیں اور کسی نے 7 مقاصد قرآن مجید کے لکھے ہیں۔ ہم انتہائی اختصار کے ساتھ وہ مقاصد اور وہ غرض لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا مقصد قرآن مجید کا وہ ہدایت، یعنی یہ کتاب ہمیں ہدایت دے رہی ہے۔ وہ لوگ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، جو اس دنیا کے اندر تو آ چکے ہیں، اپنے خالق اور مالک کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، وہ آ جائیں اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے، تو یہ کتاب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملا دے گی، جنت کا راستہ ان کو دکھا دے گی۔ یعنی یہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت کے لیے اس کا نزول ہوا، یہ پہلا مقصد ہے اس کتاب کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کو قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ اس طرح کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور دوسری غرض کی طرف ہم جائیں تو دوسرا غرض اور مقصد اس کا یہ کہ انذار، یہ قرآن مجید مخالفت کرنے والوں کو، اللہ کو رب نہ ماننے والوں کو، اپنے وقت کے پیغمبر کی بات نہ ماننے والوں کو یہ ڈراتی ہے، ان کے اخروی انجام کو بیان کرتی ہے، دنیا کے عذابات کو بیان کرتی ہے، جہنم کے عذابات کو بیان کرتی ہے، تاکہ وہ ان کے دل کے اندر انذار پیدا ہو جائے اور وہ ڈر جائیں، اپنے خالق اور مالک کی وہ پہچان کر سکے۔ اسی طرح تیسرا غرض اس کتاب کا یہ اندھیروں سے نکالنے والی یہ کتاب ہے۔ ہم شرک، بدعت، فسق، فجور کے اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، یہ کتاب ہمیں ان اندھیروں سے نکالتی ہے، ہمیں توحید کی طرف، ہمیں سنت کی طرف، ہمیں اعمال صالحہ کی طرف، اخلاق حسنہ کی طرف دائی ہے یہ قرآن مجید۔ یہ اس کا یہ تیسرا غرض اور تیسرا یہ مقصد تھا۔ چوتھے مقصد کی طرف آئے تو یہ انصاف کی کتاب ہے، ہمیں انصاف سکھاتی ہے۔ یعنی ایک مدعا کچھ لوگ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، آپ کے عزیز، آپ کے اقارب کے خلاف وہ کیوں نہ ہو، آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا عزیز و اقارب ہے، یہ کوئی اور ہے۔ آپ نے قرآن مجید کے مطابق انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ یہ کتاب ہمارے پاس اس لیے آئی ہے تاکہ ہم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکیں۔ اسی طرح یہ کتاب وعظ اور نصیحت کے لیے، ہم اس کے ذریعے سے وعظ اور نصیحت کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے، یہ قرآن مجید کا مقصد ہے۔ اور اسی طرح یہ قرآن مجید کا اور ایک اور مقصد ہے کہ ہماری روحانی جو بیماریاں ہیں یہ اس کا علاج کرتی ہے۔
ہم اپنا تعلق اگر قرآن مجید کے ساتھ قائم کر لیں تو ایک ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا، اور ہماری جو بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، اس کی یہ علاج کر لے گی اور ہمیں شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور غرض کا یہ ہے کہ ہم اس کے اندر غور اور فکر کریں، یعنی کتاب اس لیے آئی ہے، یہ غرض لے کر آئی ہے کہ ہم تدبر کریں، ہم غور و فکر اس کے اندر کریں کہ آیا یہ کتاب کس غرض کے لیے اور کس مقصد کے لیے یہ کتاب آئی ہے۔ اور اپنے دوسرے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ آیا قرآن مجید میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ یقیناً وہ آیت ہمارے سامنے ہوگی کہ لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ ہمارے کچھ علماء اور مشائخ یہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بارے میں، یہ غزوہ بدر کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، لیکن ہمارے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بیری معونہ کے بعد یہ واقعہ رہنما ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی، اور 40 سے 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بے دردگی کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شہید کر دیا، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ یہاں پہ ایک لمحے رک کر اس غور و فکر کریں، کیا ہمارے پیغمبر بد دعا بھی کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہم سب کو چکنا کر دے گا اور یہ سننے پر مجبور کر دے گا کہ ہمارے شفیق پیغمبر جنہوں نے طائف کے اندر پتھر بھی کھائے لیکن کبھی اپنی امت کو بد دعا نہیں کی، آیا وہ بد دعا کر سکتے ہیں؟ اس کا سوال کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی ہے، اپنے ذات پر کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، انتقام بھی نہیں لیا۔ لیکن جب بات صحابہ کرام کی آ گئی، لوگوں کی بات آ گئی، انہوں نے صحابہ کرام کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ لیس لک من الامر شیء، اس لیے منع کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے بعضوں کے تقدیر میں یا بعضوں کے مقدر کے اندر ایمان کو لکھ دیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بد دعا سے منع کیا ہے۔ میری امید ہے کہ آج کی ہماری تعلیماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئی ہوگی۔ مزید سننے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے مزید تعلیماتی اور انقلابی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔